السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر شبیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شفائے وارث۔ ناظرین، آگاہی صحت ایک ایسا عنوان ہے کہ جس کی پاکستان میں شدید قلت ہے۔ ایک سروے کے مطابق پاکستان میں ہر سال کینسر کی وجہ سے 1.5 لاکھ کے قریب اموات ہوتی ہیں۔ اس میں 50% سے لوگ زیادہ ایسے ہیں جو کہ کینسر آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے، پراپر ڈائگنوز نہ ہونے کی وجہ سے جن کی اموات واقع ہوتی ہیں۔ وارث 313 پہ آج ہم ایک کینسر آگاہی کے حوالے سے ایک سلسلہ وار پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس سلسلے کے پہلے پروگرام میں آج ہم کینسر کے بیسکس کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس سلسلے میں کینسر کی آگاہی کے حوالے سے جس شخصیت کو آج ہم نے مدعو کیا ہے وہ ایک آنکولوجسٹ ہیں بائی پروفیشن، اور انہوں نے گزشتہ 10 سال اپنی آنکولوجسٹ ایز انگلینڈ میں اپنی خدمات سر انجام دی ہیں۔ میری مراد ڈاکٹر احسان الرحمان صاحب سے ہے کہ آج وہ ہمارے ساتھ اس مہم کے کینسر آگاہی کے حوالے سے وارث 313 پہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خوش آمدید ڈاکٹر صاحب اور السلام علیکم۔ تھینک یو ویری مچ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ۔ تو ڈاکٹر صاحب، یہ کینسر کے حوالے سے آپ کا شعبہ بالکل اور آپ کی اسپیشلٹی بھی کینسر کے حوالے سے ہی ہے۔ ہمیں اور ناظرین کو یہ بتائیے خاص طور پہ کہ کینسر کی آگاہی میں، اور کینسر کا ایک لفظ بھی جب آتا ہے پاکستان کے لوگوں میں جب یہ ہے تو یہ بہت اس کی کروشل بن جاتا ہے ذہنوں میں اس کا کانسیپٹ کہ شاید اس کا جس کو ہو گیا اور اس کو اب بچنے کے چانسز نہیں ہیں۔ تو لہٰذا میرا سوال بیسیکلی سوال یہ ہے کہ کینسر کا خوف زیادہ خطرناک ہے کہ کینسر اٹس سیلف زیادہ خطرناک ہے؟ دیکھیے، دونوں چیزیں ہی ہیں۔ جو آپ نے بات کی کہ اویئرنیس کی، اویئرنیس کا مطلب ہے جاننا۔ جی۔ ایجوکیشن اور اویئرنیس میں فرق ہے۔ جی۔ موسٹلی جہاں میں نے کام کیا وہاں لوگ اویئر زیادہ تھے یا اویئرنیس ان میں زیادہ ہے، ایجوکیشن کم ہے۔ ہمارے ہاں میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں، اور ایجوکیشن سے میری مراد ایم فل، پی ایچ ڈی، ایم ایس سی، بیچلرس، لیکن ہمارے میں صحت کے حوالے سے اویئرنیس بہت کم ہے۔ اگر ہم کینسر کی بات کریں تو کینسر کے حوالے سے یہ ہمارے دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ڈر اور خوف کی جو وجہ ہے وہ کینسر کی تشخیص یا ڈائگنوسس کو ڈیلے کر دیتی ہے۔ ٹھیک۔ اور جب ڈائگنوسس ڈیلے ہوتی ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ مشکل ہو جاتی ہے۔ اس میں جو مورٹیلٹی یعنی کہ اموات وہ زیادہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ جتنا زیادہ ڈیلے ہوگا اتنی اس میں دیری سے اس کی سٹیج بڑھتی جائے گی۔ کیونکہ یہ تو عام لوگوں کو پتہ ہے کہ کینسر میں سٹیجز ہوتی ہیں، تو جو ارلی سٹیج ہے، ابتدائی مرحلے میں تشخیص، تو اس میں زندگی جو بچنا ہے یا بچانے کے چانسز ہیں وہ زیادہ ہیں، اور مکمل شفا جسے ہم کیور کہتے ہیں وہ ممکن ہے۔ تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہم اپنی عوام کو یا لوگوں کو یہ سلسلہ وار پروگرام کے تحت یہ آگاہی دیں کہ کینسر کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، اور اس کے ساتھ اگر کسی کو ہے تو اپنی نارمل زندگی کو کیسے کنٹینیو کریں۔ تو یہی مقصد ہمارا اس پروگرام میں یہی ہوگا، آگاہی سے، کہ جو صحت کے متعلق آگاہی ہے۔ جیسے آپ نے چونکہ انگلینڈ میں بہت عرصہ کام کیا، اور وہاں کے لوگوں کا جب ہم اپنی سوسائٹی سے کمپیریزن کرتے ہیں تو وہاں پہ اویئرنیس لیول اتنا زیادہ ہے کہ خوف کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ریسیپروکل ہے ایک دوسرے کی چیزیں، یا وائس ورسا تو نہیں ہے، یہ انورسلی پروپورشنل ہے یہ والی بات کہ آگاہی جتنی زیادہ ہوگی اتنا خوف کم ہو جائے گا۔ تو ہمارا مقصد ناظرین یہی ہے کہ ہم اپنی آگاہی صحت کو بڑھائیں تاکہ اس خوف کو کم کیا جا سکے جو کہ کینسر یا دوسری بیماریوں کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ جو اسپیشلسٹ ہیں یہی ہمیں لے کے چلیں گے معاملے میں۔ تو سر پہلے سوال کی طرف آتے ہیں، تو یہ کینسر ہے کیا؟ کینسر ہمارے جسم کی جو اکائی ہے، یہ یونٹ ہے، وہ سیل ہے۔ جی سے ہم مجموعہ ہے ملین اور بلینز آف سیلز کا۔ ٹھیک ہے۔ تو جب سیلز آپس میں ملتے ہیں یہ ٹیشو بناتے ہیں، ٹیشو مل کے آرگن بناتے ہیں۔ آرگن سے میری مراد جیسے جگر ہے، پھیپھڑے ہیں، گردے ہیں، ہارٹ، اس طرح سے۔ تو یہ جب آپس میں آرگنز ملتے ہیں تو یہ سسٹم بناتے ہیں، جس کو ہم جیسے ریسپیریٹری سسٹم، نظام تنفس، نظام انہضام، اس طرح کہتے ہیں۔ تو بیسک خرابی کینسر میں سیل سے شروع ہوتی ہے۔ صحیح ہے۔ سیل کے اندر ایسی چینجز آتی ہیں کہ وہ اپنی باڈی کی جو کمانڈ ہے یا جو نیچرل ایک رولز ہیں اور ریگولیشن ہے اس کو فالو کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو میں اس کو کہتا ہوں کہ وہ نوٹی سیل ہو جاتا ہے یا وہ باغی ہو جاتا ہے۔ یہ صحیح۔ جب اس میں یہ چینج آتی ہے اس کے بیہیویئر میں تو ایک تو اس کی لائف زیادہ ہو جاتی ہے۔ صحیح ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ تیزی سے ڈیوائیڈ کرتا ہے، گرو کرتا ہے،
وہ 1 سے 2, 2 سے 4, 4 سے 8. تو جس جگہ یا جس آرگن کا سیل جس میں یہ تبدیلی آئے اور وہ گرو کرنا شروع کر دے تو وہاں پر ایک عام لفظ میں کہہ لیں کہ رسولی یا ٹیومر بن جاتا ہے. ایگزیکٹلی. ہم سادہ تھوڑا سا ایسے ہو چکے ہیں ہمارے ناظرین میں جو ہیں جو دیہاتی علاقوں میں بھی لوگ ہوتے ہیں وہ سیل کیا ہے یہ خلیہ کیا ہے اس سے شاید وہ زیادہ واقف نہیں ہے. تو سادہ سی الفاظ میں تھوڑی سی ہمارے ناظرین تک ایک سادہ سی اس کی ڈیفینیشن بالکل سادہ سی جٹ کی جسے ہم کہتے ہیں پنجابی میں اس طرح سے کوئی ایک ڈیفینیشن دے دیں تاکہ ایک عوام میں یہ چیز ہو جائے کہ وہ کینسر ٹیومر یہ مختلف اس کے نامز ضرور ہیں. تو اس کا ایک سادہ لفظ جو بنتا ہے جو ہمارے ناظرین تک آسانی سے پہنچ جائے کہ کینسر میں ہوتا کیا ہے تو وہ ایک سادہ سی اس کی بتا دیجیے ڈیفینیشن. اس کے لیے یہ ہے سادہ میں کہ یہ جو کینسر ہے یہ زیادہ تر جانا جاتا ہے رسولی یا جڑوں والی رسولی کے حوالے سے. جب ہم کسی کو بتاتے ہیں کہ جی آپ کو جڑوں والی رسولی ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے اس سے مراد کینسر ہے یا ٹیومر ہے. اب اس کی ڈیفینیشن پہ اتنا اس کو ایکسپلین کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ اگر ہم اس کی علامات کو سمجھیں تو پھر اس بیماری کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. صحیح ہو گیا. تو اس کی علامات پہ روشنی ڈالیے گا کہ اس کی کیا علامات ہوتی ہیں کینسر کی کہ جس سے وہ اس طرف جاتا ہے یا وہ ریزیمبلنس ہوتی ہے کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جن کی علامات لائکلی ٹو کینسر ہوتی ہیں. تو آپ تھوڑا ڈفرینشیٹ بھی کریں اور ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے آگاہ بھی. اچھا کچھ ایسی خاص علامات ہیں کہ جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ میں یہ علامات موجود ہیں تو آپ جلد ڈاکٹر سے رابطہ کریں. ضروری نہیں ہے کہ علامات کینسر کی ہوں لیکن چانسز یہ ہیں کہ یہ کینسر کی علامت ہو سکتی ہیں. ان علامات میں کچھ ایسی ہیں کہ جو WHO نے بھی جس پہ ہمیں گائیڈنس دی ہوئی ہے. سب سے جو فریکوینٹلی سین یعنی کہ جو کثرت سے دیکھی جاتی ہے وہ ہے جسم کے کسی بھی حصے میں گلٹی یا رسولی کا بن. یہ جنرل ہم بات کر لیتے ہیں کہ جنرل علامات ایسی ہیں کیونکہ کینسر کے تو ٹائپس بھی ہیں نا. تو ہم پہلے جنرل ان علامات پہ بات کریں گے کہ جو کہ جس سے شبہ ہو جائے کہ یہ وہ کینسر کی طرف تو نہیں جا رہا جس میں ضروری ہے کہ رابطہ کیا جائے ڈاکٹر سے. موسٹ کامن گلٹی بننا جی یا رسولی جسے کہتے ہیں کسی بھی باڈی گردن میں ہو سکتی ہے. خواتین میں چھاتی میں گلٹی بن جانا جسم کے کسی بھی حصے میں بغل میں گلٹی کا نمودار ہونا جو پہلے سے نہیں تھی یہ ایک علامت ہو سکتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایسی کھانسی جی جو 4 یا 6 ہفتے کے علاج سے ٹھیک نہ ہو رہی ہو یا کھانسی یا بلغم کے ساتھ خون آنا صحیح ہے کینسر کی علامت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارے دیکھا یہ گیا ہے کہ جسم پہ تل کا نشان ہوتا ہے جسے مول کہتے ہیں یا برتھ مارک ہوتا ہے جی. تو اگر اس میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے اس کا کلر تبدیل ہو جائے یا وہ بڑھنا شروع ہو جائے اس میں سے خون رسنا شروع ہو جائے تو یہ کینسر کی علامت ہو سکتی ہے. ممکن ہماری جو رفع حاجت کے معمولات ہیں جی ان میں تبدیلی آنی شروع ہو جائے یعنی کبھی قبض ہو جائے کبھی لوز موشن یا پیچش ہو جائے تو ہمیں اس پہ irregular ہو جائے ڈائجسٹیو سسٹم. ٹھیک ہے. جسم کے کسی بھی حصے سے خون کا اخراج ٹھیک ہے. ایب نارمل بلیڈنگ وہ تھوک کے ساتھ آئے ناک میں آئے یورین میں آئے یا پخانے کے ساتھ آئے یا خواتین کے جو نارمل سائیکلز ہیں اس کے علاوہ بلیڈنگ ہو انہیں تو یہ بھی ایک کینسر کی علامت ہو سکتی. تو یہ جنرل وہ علامات ہیں جو باڈی میں آپ کو نمودار ہوں ناظرین تو آپ فوراً ڈاکٹر سے رجوع کیجیے تاکہ اس کا پراپر آگے سے تشخیص ہو کے اس کا فائنلائز اس کے کیور کی طرف جایا جا سکے. تو ہم اگلا سوال جو کریں گے وہ یہ کریں گے کہ اس کی اقسام کیا کیا ہیں کینسر کی کہ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے اس بات پہ. کینسر جو ہے جسم میں سر سے لے کر پاؤں تک کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے. اب اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کامن کینسرز ہیں وہ کون سے ہیں. دنیا میں اور پاکستان میں بھی جو کامن کینسر ہیں وہ خواتین میں چھاتی کا کینسر ہے. ٹھیک ہے. اور لنگ کینسر پھیپھڑوں کا کینسر بہت عام ہے. بڑی آنت کا کینسر عام ہے. پاکستان میں اعداد و شمار کے مطابق لمفوما یا غدود کا کینسر یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ بھی کافی عام ہے. ناک کان گلے کے حصے میں گلے اور منہ کا کینسر یہ بھی پاکستان میں عام ہے. تو یہ تو ہو گئی اس کی ٹائپس کہ جہاں سے کینسر نکلتا ہے.
यानी कि जिस ऑर्गन से निकलता है हम कहते हैं कि जो उसका मुतल्लिका कैंसर है। वो बन गया, सही है, वो लिंक कर गया हाँ, उससे। अगर फेफड़ों से निकलेगा तो हम तो कहेंगे लंग कि कैंसर लंग है, कैंसर है, exactly। अगर जिगर से निकलेगा तो हम तो कहेंगे कि liver लिवर cancer है, कैंसर exactly, है। exactly। उसके बाद इसकी जो सही तशखीस या इसकी टाइप्स हैं वो होती बायोप्सी से होती हैं, उसको हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते जी, हैं, वो तो फिर हम उसको एग्जैक्टली वो तो उसमें आ जाता है, टाइप्स में फाइनलाइज कर लेते इसकी हैं। इकसाम। तो जी बिल्कुल। इंशाल्लाह नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने कैंसर की इकसाम और उनकी तशखीस, जनरल तशखीस के हवाले से डॉक्टर साहब से हमने ये सारी मालूमात हासिल की। उस हवाले से हमारी स्क्रीन पे भी एक एड्रेस आपको मिलेगा, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज़ को वहाँ भेज सकते हैं ताकि हम उसको प्रोग्राम का हिस्सा बना सकें। इसके साथ ही इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।